بتائے بھی مجھے وقت اور مجھے السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في موضع آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ہم تو سنا ہو تیری کون مکان والے اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے. تو سب پہ مہربان ہے رحمان نام تیرا. بندے ہیں تجھ کے قربان رحمت کی شان والے. یوم جزا کے مالک خالق ہمارا تو ہے. کرتے ہیں تجھ کو سجدہ تیری جستجو ہے. امداد چاہے تجھ سے سب کا سہارا تو ہے. بس تیری بارگاہ میں میری ایک آرزو ہے. رستہ دکھا دے سیدھا رستہ دکھانے والے. ہم دو سنا ہو تیری کون مکان والے. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں بہنوں اور پیاری بیٹیوں، آج جمعہ کا دن نہایت ہی مہتم شان دن ہے. آج کے دن نہانا دھونا، ناخن کاٹنا، کمر کے نیچے کی صفائی کرنا، بغل بنوانا، گھر دوار نالی نردہ صاف کرنا، سب کام کے علاوہ کار ثواب بھی ہے. بہت اللہ نے اپنے بندوں پر یہ احسان کیا ہے کہ جمعہ کا دن فرض کر دیا. ورنہ
کا مہینہ ایسے ملک شہی بن کے گھومتے رہتے، نہ موچھ کٹاتے، نہ بال اکھڑواتے بدن کا، نہ ناخن کاٹتے، نہ بال بنواتے، گھر دوار کی صفائی بھی سے جب من میں آیا کر لیتے۔ لیکن ہفتے میں یہ چیز اللہ نے فرض کی، ظہر کی 4 رکعت نماز کو معاف کر کے 2 ہی رکعت نماز جمعہ فرض کی اور ثواب اس سے زیادہ دیا۔ یہ جمعہ کی فضیلت۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو جمعہ کا دن پائیں اور اپنے جسم کی پورے طور پہ صفائی نہ کر سکیں، وہ بدنصیب ہیں۔ یہ جمعہ اللہ نے قرآن میں سورہ جمعہ کے نام سے سورہ اتار دیا ہے پوری۔ میں نے تلاوت آج کے خطبے میں قرآن پاک کے 30واں پارہ اما پارہ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جسے آپ لوگ بھی اپنی نمازوں میں دہراتے ہیں۔ چھوٹی سی سورہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ کے سامنے بیان کر کے خطبہ ختم کر دو۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، آج کی دنیا اور 50 برس پہلے کی دنیا، مان لو بچے نہیں جانتے ہیں، لیکن یہاں بوڑھے اور ادھیڑ عمر کے بوڑھے موجود ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ دیکھے ہیں، آنکھ سے جیے ہیں، دونوں میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔ انسان اللہ جتنے اس کو آرام دیتا ہے، چاہے جس طرح کا آرام، اتنے وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اتنے شرارت کرتا ہے۔ یہ عادت ہے انسان کی۔ جب دینا ہونکتے تھے اور کنویں پانی سے بالٹی گگری میں بھر کر کے ویسے نہاتے تھے، نہ مل نہ آبن نہ صابن، نہ کھینچنے کے لیے کوئی بڑھیا صابن، اور مچھر کاٹتے تھے تو دھوئیاں رکھتے تھے۔ یہ تو ہم لوگوں نے خود رکھا ہے بھائی، آپ لوگ نہیں رکھتے ہو نا، ہم لوگ تو اپنے کو کیے دھوئیاں رکھے ہیں۔ اور آج اتنا چائے پان کر لیتے ہیں، تب 2-2 4-4 سال پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کہاں ہے، کچھ جانتے بھی نہیں تھے۔ پیٹ بھرے چاہے چیز، وہی زندگی تھی۔ لیکن باپ دادا اللہ کی عبادت دل لگا کے کرتے تھے، جتنا ان کو معلوم تھا، جتنے کا علم تھا، اتنا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جلسے میں ہم لوگ آتے تھے تو دن میں بھی جلسہ ہوتا تھا، رات میں بھی تقریریں ہوتی تھی، اور بوڑھے لوگ ایک سے ہی چاول باندھ کر کے لے جاتے تھے پورنجا، اسی جلسہ گاہ میں چھوڑ دیتے تھے جہاں گاج رہتا تھا، اور کھاتے تھے، سنتے تھے، دباتے تھے۔ آج دیکھ لو انہی کی اولاد اور وہ خود بھی زندہ ہے۔ آدمی لاچار ہوتا ہے جب مارے بھوک سے،
اب یہ کہتا ہے کہ یار اب مجھ کو کھانا چاہیے. جب انسان مارے بھوک کے لاچار ہو جاتا ہے، غریبی اور محتاجی میں جکڑ جاتا ہے، تو اسے پیٹ ہی دکھائی دیتا ہے. کسی طرح پیٹ پر ہے، وہ بھی اس کے جس گھڑی پوری ہوئی دل کی مراد. جب دونوں جانب ٹائم پیٹ امن و چین سے بھرنے لگا، غریبی دور ہو گئی، کھانے کو اٹھنے لگا، وہ بھی اس کے جس گھڑی پوری ہوئی دل کی مراد. تب لگا کہنے کی یا رب والا کھانا چاہیے. تب کہا اللہ تعالیٰ یہ کھپڑے گھر، یہ چھپر کا گھر، یہ پھوس کی کٹی اب نہیں چاہیے، لمٹر چاہیے. وہ بھی اس کے جس گھڑی پوری ہوئی دل کی مراد. پیٹرول بھرا، گھروں بن گئے، جرہنیا میں پیخانہ کرے سے اچھا بہترین باتھ روم گھر میں بن گیا، پانیوں بھرے کنواں سے بند ہو گیا، نل سے بند ہو گیا، موٹر سے پانی آنے لگا نہانے دھونے کے لیے. تو کہا ایک خوبصورت محجبی سے گھر بسانا چاہیے. آج دیکھ لو، ایک بچی کا رشتہ کرو تو 5-6 جگہ سے لوگ آتے ہیں. 20-25 ہزار روپیہ کھانے پینے میں خرچ ہوتا ہے. کوئی کہے گا بعد میں بتائیں گے، کوئی کہے گا ابھی کا وہ کٹ ہی کٹ جاتا ہے. ہم لوگ کے زمانے میں جلسہ جلوس میں مائیں جاتی تھی، اسی جلسے میں کائنکم لڑکی وڑکی دیکھی کہ نہیں بات کریں پکا ہو گیا. کیوں چلتے ہم لوگ کی شادی تو ایسے ہوئی ہے بھائی، کچھ نہیں، نہ دیکھ نہ دیکھا بولنا، کچھ لینا نہ جانا. آج موبائل پہ پہلے فوٹو بھیجو، پھر دیکھنے کے لیے 2-4 عورتیں پھر جائیں گی، پھر وہ پسند کریں گی، پھر وہ پسند ہے. پتا نہیں آدمی کو کیا کیا پسند ہے. جب 10 آدمی پسند کرتے ہیں، پھوٹتے ہواتے چھٹکتے چھٹکاتے کودتے کوداتے کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتا ہے. جب فٹ ہوا تب آؤ 6 لاکھ 5 لاکھ روپیہ مرتبہ میں ہوئے تو خالی باورچی اور شامیانہ اور کھانا کا جگاڑ ہوتا ہے. یہ باورچی لیتا ہے یار 50-50 ہزار باورچی دیتا، بولو بنوائی اللہ ہو. 50-50 ہزار کا مسالہ لکھت ہے. پھر یہ قوم کہاں چلی گئی ہے؟ اس کو اس کے رسول نے، اس کو اللہ نے، قرآن نے، پیغمبروں نے کیا کہا تھا، کہاں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ گھمنڈ سے جا رہی ہے، سینہ ٹھوک کے جا رہی ہے. یہ لیکن کو لاج آیا ہے کہ مطلب ہم کام دکھائیں گے اللہ کے ہاں، اس کے رسول کی سنت چھوڑ رہے ہیں. ایک دم بے شرم ہو چکی ہے، بے حیا ہو چکی ہے. تو ہم نے قرآن کی آیت اسی سلسلے کی پڑھی ہے. اللہ نے بیان فرمایا الہاکم التکاثر. اے میرے بندوں، میری بندیوں، تم کو دولت کی زیادتی نے، مال کی چاہت نے، دھنی بننے نے اتنا بگاڑ دیا ہے، اتنا بگاڑ دیا ہے، اتنا بگڑ گئے ہو. حتی زرتم المقابر، کہ زندہ ہو دنیا میں تو بھی قبر میں کو چلے گئے ہو، قبرستان کی زیارت کر لیے ہو. حتی زرتم مقابر، قبر کی زیارت، قبرستان میں پہنچ گئے ہو. دیکھنے میں زندہ ہو لیکن حقیقت میں مردہ ہو. تم پنکھے کی ہوا کھا رہے ہو لیکن پینا کا سکون نہیں ہے.
تم پتھروں کے گھر میں رہ رہے ہو لیکن ماٹی کا سکون نہیں ہے. تم چپچپوری میں دنیا سے آگے بڑھے ہوئے ہو لیکن پھر بھی تمہارے جانور نہیں ہے. آدھا مرد سے بھی کم ہو. کوئی کھا رہا تھا دن بھر کاجو بادام گوشت ماس مچھلی انڈا کھاتا ہے. اللہ کا رحمت یہ کرتا بھائی. تو یہ برائیاں جو تمہارے اندر آئی ہیں اللہ کے راہ کو چھوڑ دیے ہو تب آئی ہیں. ہمارے دور میں لاٹھی گتکا کا اکھاڑا ہوا کرتا تھا. ہر مرد لاٹھی کھیلنا جانتا تھا, اپنا بچنا اپنی سرکشا کرنا. ایسے ایسے پہلوان مرد تھے. اور آج کچھ نہیں. ان جوانوں کو کوئی موقع سہنے کا جانور ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے. تو جب اللہ نہیں دے گا تو کہاں سے آئے گا؟ جب مالک ہی نہیں دے گا تو کہاں سے آئے گا؟ سارے پیسے گھوس رشوت دوا علاج بیماری کل میں ختم ہو رہے ہیں لیکن غرور ہے کہ ختم نہیں ہو رہا ہے. اللہ کو متقاضر تمہیں مال کی زیادتی نے غفلت میں ڈال دیا ہے. روپے کی زیادتی نے تمہیں غافل کر دیا ہے اللہ سے, اس کے رسول سے. اور اتنا دور جا کر کے کھڑے ہو گئے ہو کہ دوبارہ آ بھی نہیں پا رہے ہو. یہاں تک کہ ویسے قبر میں چلے جاؤ گے, ویسے موت آ جائے گی, ویسے 60-70 برس گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے, کہتا ہے کلا سوف تعلمون. تمہاری یہ بدمعاشی اور اس شرارت کا فائدہ اور اس کا مزہ تمہیں مل جائے گا. ملے گا یہاں بھی, قبر میں بھی. قبر سے اٹھائے جانے کے بعد بھی 3 جگہ سزا ملے گی. نماز چھوڑنے کی 3 سزا ملے گی. ایک تو دنیا میں ذلت, قبر میں ذلت عذاب, اور مرنے اٹھائے جانے کے بعد جہنم. معمولی جرم ہم لوگ کر رہے ہیں, ہمارے بیٹے کر رہے ہیں, ہماری بیٹیاں کر رہی ہیں, ہماری بہنوں کو کر رہی ہیں. بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا؟ بڑھیا بڑھیا کھائیں, ہضم نہیں ہو رہا ہے. اللہ کا جب رحم و کرم محبت ہے ہی نہیں ہے تو کہاں سے؟ دل آباد ہی نہیں ہے اللہ سے, کیا ہوگا؟ روزانہ مسلمان کے گھر میں سب سے پہلے نیند سے جاگنے کے بعد تطویل کلّہ کرنے کے بعد پہلے 2 رکعت نماز گھر میں عورتیں پڑھیں, مسجد میں مرد پڑھیں, یا کہیں رکوع تلاوت ہو جائے, حق ادا ہو گیا. نہ کوئی کام کریں, ایک رکوع پڑھ کے سنا دے, ہاں ٹھیک ہے قرآن پڑھیں گے, تو اس گھر کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اگر ان کو کچھ نہیں ہے, سب شیطانی آبادی پوری ہو گئی ہے, تو نہ دولت ہوگی, نہ چین ہوگا, نہ سکون ہوگا, نہ نیند آئے گی, نہ دل کا دھڑکن رکے گا, نہ جانور طاقت ہوگا. ایسے ہی کھانستے دوا کھاتے ایسے دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے, کہیں گے فلاں کا انتقال ہو گیا, چلو مار دیتے ہیں. ایسی زندگی ہوگی. کلا لو تعلمون, اگر تم جان لیتے, اگر دل و دماغ سے سوچ لیتے اپنی زندگی کو, علم الیقین, اور سچائی کا علم ہو جاتا, یقینی علم ہو جاتا, تو ایسا نہ کرتے. تو ایسا نہیں دنیا میں رہتے, لیکن
शैतान ने पर्दा लगा दिया है, वहां तक सोच ही नहीं पाता है आदमी। आज रुपए से सारा काम, हर काम रुपया, सगे समझी हुक रुपया, दामाद अपनी बेटी ले जाए सगा वो हुक रुपया, दोस्त अहबाब हुक रुपया, रिश्तेदार वो रुपया, थाना हाकिम अदालत पर सब रुपया। ये क्या भाई, पढ़ा लिखा की बच्ची आपके हवाले कर रहे हैं तो वीडियो दी, रुपयों दी, और वो हमारे खुशी की बात है कम जितना दे दे तो तुम मांगत हो नहीं, ऐसे कमाए इतना हम पावत हैं। ये मुसलमान होगा तो खुदा की कसम नहीं कहेगा कभी भी, ये कोई वही कहेगा जो बेहया बेशर्म दीन इस्लाम से दूर खड़ा होगा, बेईमान होगा। मुसलमान है निशान। आज 50,000 रुपया अगर किसी को दे दो, झूठी गवाही दिलवा दो तो तैयार हो जाएगा, 50 का 25 हो जाएगा। ये हाल है। आज हमारी औलादों को 2-4 लाख रुपया पहले से चुपके से कर दो, कह दो अपने बाप को चाय में जहर पिला दे तो पिया सुताई दी। ये हाल है, रुपए का इतनी मोहब्बत हो गई है, और इसी कौम को सबसे ज्यादा हो गई है। एक रास्ते तो इसका अंजाम क्या होगा, एक मतलब क्या होगा? आप देखिए, ईरान एक मुसलमानी मुल्क है, तो वहां के यहूद नसारा ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां जैसे घूमती हैं ऐसे ये नहुक पिटिए चट्टी बल्ली पहन के घूमा। हमारी लड़कियां रात रात भर इधर उधर रहती है तो ये नहुक रहे, ये हंसे ना हमारे ऊपर, हमार नंगी तो ये हम नंगी, नकाब उठाए रहा था, पर्दा करा रहा था, हमार 10-15 रुपया करके घूमते भी है ना, वो घूम है। तो बर्तानिया, अमेरिका, फ्रांस, इन लोगों ने कहा कुछ ने रुपया को छन के दे दो, मान जाएंगे। तो सबको रुपया नहीं मिलता है, सरदार को मिलता है। तो इमाम खुमैनी जो वहां का हाकिम है, वजीर आजम, उसकी सगी बहन को फोड़ा, कहा तुम अपना नकाब चौराहे पर पेट्रोल बोल के ऐसे टांग कर जला दो, हम लोग फोटो खींच रहे। और इसकी कीमत 20 करोड़ डॉलर ले लो। अल्लाह, 20 करोड़ डॉलर को हिंदुस्तानी रुपया करोगे तो पता नहीं कितने अरब में जाएगा, भर जाएगी मस्जिद हो जाए। मान गई, भाई की परवाह नहीं क्या कि मेरा भाई मुसलमानों का बादशाह है, दाढ़ी रखे है, नमाज पढ़ता है, दीन का अगुआ, घरे है, मान गया। पकड़ी गई, क्या हुजूर आपकी बहन है? कहा इसको पूर्ण कैद कर दो, जब तक ये दुनिया में जिंदा है तब तक ये कैद खाने में रहे। खुमैनी की बहन उमर कैद है ईरान में। ये कौन कर रहा है? रुपया, ये सब रुपया कर रहा है। और आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के सितारों को सुनो, कैसे तबूक की लड़ाई हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, घर ही एक एक मर्द तबूक चले लड़ने, मैं आगे चल रहा हूं। आप आगे निकले, पूरा मदीना
خالی ہو گیا، گھر ہی ایک ایک مرد نکل گئے۔ 3 مہتو تھے، دھنی بہت دھنی رہے مدینہ میں، کافی کھیتی باڑی نہیں، مہتو ہر گاؤں مہتو ہوتا ہے، زمیندار مانے مہتو۔ تو ان کی عورتوں نے کہا ہے پورا مدینہ کے مرد نکل گئے تو ہے بھی سفر طے ہے۔ کہا سفرتے نہیں، تیاری نہیں کرتے ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی اونٹ پہ چڑھ کے جا رہا ہے، ہمارے پاس وہ عربی بچھیڑے ہیں، گھوڑے ہیں جو آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے آدھی دور۔ ظاہر بات ہے بھائی، کیوں موٹر سائیکل سے جائے، کیوں سائیکل سے جائے، اور کیوں 4 پہیا سے جائے، تو کبھی دیشی تو ہو گئے کری نا۔ تو انہوں نے سوچا ہمارے عربی بچھیڑے ہیں، مجھ کو بہت پور جانا ہے، زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ، اور جو پیدل اونٹ سے جا رہا ہے ڈگرے ڈگرے، پہلے فجر والے نکل گیا، چلے گئے۔ اور ان لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ کھجور کی فصلیں ہزاروں بیگھہ پک گئی ہیں اور ٹپک رہی ہیں، چو رہی ہیں، اگر آنے جانے میں ہفتہ دن گزرا تو یہ کل چو جائیں گی، ٹپک جائیں گی، لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، 1-2 بیگھہ تو ہے نہیں۔ تو کہے گا تلوالی حالی حالی کلیہ، تو مجورہ لگا کے توڑوانے لگے، تو تھوڑے ہو تو دن بھر میں ہو ہی جائے، ڈھیر ہزاروں بیگھہ، کئی دن لگ گیا، کہ ٹھیک آج نہیں اور بہان نکل چلا جائے۔ یار اللہ کے رسول وہاں انتظار کرتے ہوں کہ مدینہ والے کل گئے ہیں، اور 2 روز بنائے گئے، پروت شلہی کے کھام کھائے، ایسے کرت 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 گئی میں لائتی ہے، کس کی لالچ میں؟ دھن کے لالچ میں، روپے کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں، کہ میری کھیتی کھجوروں کی برباد ہو جائے گی، کیا کھائیں گے؟ کس نے روکا؟ شیطان نے دولت کی لالچ دے کر کے رکوایا۔ رک گئے 3 ماہ، آپ مہینہ دن گزر گیا، لڑ کر کے، فتح کر کے، جھنڈا گاڑ کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ جیسے مسجد میں آئے، کہیں کعبہ تو کہاں ہے؟ وہ کہاں اتر ہوئی ہیں، کہاں ہمارا بھی نبی کہاں ہے؟ کہاں اتر ہوئی ہیں، آئے 3 کہا تم لوگ کیوں نہیں گئے؟ کہا اللہ کے سن آج بہان کہت یہ دولت کی لالچ نے بہکا دیا، شیطان بہکا دیا، نہیں جا پائے۔ کہا نہیں جا پائے ہو نا؟ کہا ہاں۔ کہا آج کی تاریخ سے پورے مدینہ میں کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی بوڑھا، کوئی جوان تم لوگوں سے بات چیت نہیں کرے گا، اور نہ تم کرو گے۔ میں تمہیں گجات کرتا ہوں، تمہارا سوشل بائیکاٹ کرتا ہوں، اور تمہیں یہ سزا دے رہا ہوں۔ خبردار، اگر تم نے کسی سے سلام کیا، کسی کے یہاں چائے پانی پیا، کسی کو بابو بھیا کہہ کے بلایا، اور تم سن لو مدینہ کے مرد و عورت، تم نے کوئی بھی آدمی اگر ان کو دیکھا، تاکا، بلایا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی، اور میں منع کر رہا ہوں۔ بند حکا مسجد میں ہمیں کیوں نہ بولے، گھرے جائے کوئی نہ بلائے۔ 4-5 دن کے بعد پتا چلا کہ
کہ ان کی بیویاں ان کی عورتیں انہیں کھانا وانا چپے چپے دیتی ہیں. آپ نے بلایا ان کی عورتوں کو, آپ گئے, کہا خبردار اگر تمہارے ہاتھ سے ان لوگوں نے کھانا کھایا, تمہارے شوہروں نے, تمہارے مردوں نے, تمہارے باپوں نے, تو بیٹیوں تم سن لو, پتوہو تم سن لو, بیویوں تم سن لو, تمہارا بھی انجام اللہ ہی کے حوالے ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے خبردار ان لوگوں کو پانی نہ دینا. خیر لگے گئے, تجھ سے اللہ ناراض, رسول ناراض, مسلمان ناراض, اور ہم تم کو کھانا پانی دیں گے, اپنا دین بگاڑیں گے, دنیا میں ہم کتنا دن جیئیں گے. رسول کا کہا نہیں ٹل سکتا, ہٹ جاؤ ایسا. اسی بے آبروئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا, وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا. ماں نے کہا اپنے بیٹوں سے, تینوں مہتوں بیٹوں سے, کہ ہٹ جاؤ ہمارے سامنے سے, یہ برا دن دیکھنے کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اور پالا تھا, دودھ پلایا تھا, کہ آج محمد رسول اللہ اور مدینہ طیبہ کے مسلمان اور پروردگار عالم سب تم سے ناراض ہو. تم میری اولاد ہو, دھن کھاتے ہیں, کھجور کھاتے ہیں روپیہ کے لیے, گاؤں چھوڑ دیا. اگیا بگیا میرا رہا, 1.5 مہینہ گزر گیا, ہوائیاں اڑ رہی ہیں, نہ کھانا نہ پانی نہ دانا نہ کپڑا لتا نہ نہانا دھونا, ناخن نہ موچھ سب بڑے بڑے ہو گئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ اپنی بیٹی نہ اپنا بیٹا نہ پریدار نہ کچھ نہ کہا. لیکن جو دھنی منئی ہوتے ہیں ان کا پاور پہچان دور دور ہوتا ہے. پہلی ایک زمینداروں میں چینت ہے, بڑے پل کے آگے والے چینت ہے, بھائی وہ پرتنی ہے نا دھنی منئی. بادشاہ کو پتا چلا کہ اتنے بڑے ویپاری اور اتنے بڑے تاجر کو, جس کی کروڑوں کی دولت ہے اربوں کی, اس کے پیغمبر نے اسے بجھاٹ کر دیا ہے, اور کتے ککر بلاڑ کی زندگی سے بدتر زندگی ہے. بیوی بچے سب چھوڑ دیے ہیں, کھانا پینا کچھ نہیں پاتا ہے. میٹنگ کیا, کہا بہت بڑھیا چانس ہے. کہا کیا؟ کہا یہ تو میرے اولاد نہیں ہے, وہ ایک بیٹیا ہے راجکماری اور جوان ہو گئی ہے, اور دوسرے دھن دولت میرے جیسا کہاں ملے گا. وہ ویپاری مدینہ والے وہی ہیں اڈانی امبانی کی طرح سے. تم ایک کام کرو, جاؤ یہ خط لے کر کے اور کعب بن مالک کو پہلے دو, سپر پاور ہے وہ, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میری شاہزادی کنواری راج دلاری حسینہ عالم ہے, میں تمہیں اپنی بیٹی بیاہ دوں گا اور تجوری اور خزانے کی کنجی دے دوں گا, اور میری جو لاکھوں لاکھ فوج ہے میں فوج کا مالک بنا کر کے اپنا راج مکٹ تاج تمہارے سر پہ باندھ دوں گا. چلے اس حال میں ہے 1.5 مہینہ سے. آیا قاصد انگریز تھا عیسائی, کہا کہاں ہے؟ کہا آپ کا نام نہ لے, مدینہ کا ہوتا تو ہم لوگ تھوک دیتے تیرے منہ پہ, لیکن تو جانتا نہیں ہے وہ اندر جنگل باغ بغیچے میں کہیں ہوگا اکیلے کوئی بلال کی طرح سے. ہم لوگ اس کو بلاتے بلاتے نہیں ہے, نہ اس سے بات چیت کرتے ہیں. ہمارے رسول نے, ہمارے اللہ نے, مسلمانوں نے اس کو بجھاٹ کر دیا ہے. کہا تو ہم تو پردیسی ہیں, راہ بتاؤ. کہاں ہو جاؤ جنگل ہو گیا, دیکھا پہچان لیا, کہا تو پرانا ویپاری ہے عرب کا ہمارا ساتھی.
کہا مبارک ہو کعب بن مالک، مبارک ہو، ملتو پیام ہو، خوش ہو جاؤ، تمہاری تقدیر بدل گئی، اللہ نے تمہاری دنیا بدل دی، اللہ نے تمہیں جنت دے دیا، سب کچھ پا گئے ہو، دنیا میں کوئی تمنا تمہاری باقی نہیں ہے۔ تمہاری بیوی نے اگر تمہیں چھوڑ دیا ہے تو بادشاہ کی راج دلاری تمہاری خدمت کے لیے کنواری حور جیسی تیار ہے، اور تمہارے 2-4 کروڑ روپے کی دولت تمہاری برباد ہوئی ہے، تو یہاں پوری بادشاہت کا تاج ہے، چند تمہارے بھائی پردار جو تمہاری طاقت تھی، یہاں لاکھوں کی فوج کے مالک ہو، فیلڈ مارشل ہو، سمر گئی دنیا۔ بہت کم نصیب لوگوں کو ایسا وقت آتا ہے، یہ چیز جو تمہیں ہے۔ کہا ہوا، کہا راجا اپنی بیٹی کو دلہن بنائے گا، راج تمہیں دے گا، تاج تمہیں پہنائے گا، حکومت تمہیں دے دے گا، ساری چیز تمہیں دنیا کی مل جائے گی، تمہارا کوئی تمنا باقی نہیں رہے گا، بس ہمارے ساتھ چلے چلو۔ یہ خط دیکھو، اس پہ راجا کی مہر لگی ہوئی ہے، پڑھا، پڑھنے کے بعد آنسو گرنے لگا، چپ چاپ۔ یہ کہا یار، اس سے بھی بڑی کوئی خوشی ہو سکتی ہے، اب تو رو رہا ہے یار، کوئی بیٹے ہو تو کہا کہ رو رہا ہوں کہ آج موقع پایا ہے شیطان ہمارے ایمان کو چھیننے کا، داؤ پاوا ہے، اب ہم شیطان کی اور چلے جائیں کہ ایمان کی اور چلے جائیں۔ یہ رو رہا ہوں کہ یہ اتنا بھیانک شیطان کو موقع لگ گیا، اسی لیے رو رہا ہوں۔ فمزق کعب مزقتن، کعب نے خط پھاڑ کر کے ہوا میں اڑا دیا اور کہا جا کر کے اپنے بادشاہ سلامت اور اپنے آقا ولی نعمت سے کہہ دینا کہ اس کی بخششوں سے، اس کی راج کنواری سے، اس کی راج دلاری سے میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ کی بے رخی بہتر ہے، بن جاؤں گا ایسے، لیکن دولت نہیں لوں گا، راجکماری نہیں لوں گا، ایمان۔ مسلمانوں، جب ہمارے باپ دادا کا ایمان ایسے ہی تھا تب دنیا پر حاکم تھے، نماز مسجد سے نکلے کٹورا لے کر کے لوگ کھڑے رہتے تھے، دعا کرو بابو چاچا، اسے دعا کرتے چلے جاتے تھے، سب پہ ٹونا ٹوٹتا جن بہت بھاگ جایا کرتے تھے، اور جب بےمان ہو گئے تو کل ختم ہو گیا۔ آج جو ذلت و رسوائی ہے وہ دھن دولت کی وجہ سے نہیں ہے، دین اسلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ جمعہ کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹ دے رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہماری بیٹیاں سب اللہ سے واسطہ چھوڑ لیں۔ اللہ چاہے گا تو ہی اپنی زمین پر رہنے دے گا، نہیں رہنے دے گا۔ ایک نہ ایک قانون، ایک نہ ایک طور طریقہ بن جائے گا، گھر دوار راج پنکھا بجلی سب دنیا دھام کو چلے جائیں گے، اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ تو وہی قوم، وہی گھر گھرانہ عزت سے دنیا میں جیے گا جو اللہ کا فرما بردار ہو، حلال کھاتا ہو، مرد نماز پڑھیں، عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، ڈیلی گھر میں تلاوت ہو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہماری ماں بہنوں، ہماری بیٹیوں کو
सबको पक्का सच्चा राष्ट्र राज मुसलमान बनाए, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीमुल मलिकुल बर्रुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउज़ु बिही व नतवक्कलु अलैहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुضل له वला हादिय lahu अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यअज़िकुरुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وجل وأعظم وأكبر